آئیے ہمارے اس بزم کے ایک چمکتے دمکتے سورج جن کی تابانی رشد و ہدایت کی برسات کو اپنے دلوں میں لیے ہوئے رہتی ہے اور محفل میں موسم خوشگوار پیدا کرنے کی باد بہاری بھی اس کے ہمراہ نمایاں ہوتی ہے، اور معرفت ربانی کی گلپوشی کا ہنر رکھتے ہیں، ہزاروں کے مجمع میں وہ الگ چھاپ چھوڑ جاتے ہیں، اور مقبولیت و محبت ہمیشہ ان کو اپنے گلے لگاتی ہے، جن سے میری مراد قاطع بدعت کا قائد ملت حضرت مولانا مفتی حذیفہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ حضرت والا سے عاجزانہ درخواست ہے کہ تشریف لائے اور اپنی کی نصیحتوں سے ہم سامعین کو محسوس فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ عزیز طلباء، آپ کے گھر والوں نے آپ کو اس نوعمری میں اپنے سے جدا کرنا گوارا کیا۔ بہت سے چھوٹے بچے وہ ہیں جو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہیں۔ اپنے سینے پر پتھر رکھ کر بچوں کو دور بھیجنا یہ والدین کی بہت بڑی قربانی ہے۔ جو بڑے بچے ہیں ان کے والدین ان سے کوئی نہ کوئی کام لے سکتے، کسی کام میں لگا دیتے، دو پیسہ کمانے کے کام میں لگا دیتے۔ یہاں آپ کو بھیجا تو وہ انکم جو ہو سکتی تھی وہ نہ ہو کر مزید آپ کے خرچے کا بوجھ برداشت کرتے ہوئے آپ کو انہوں نے ادارے میں بھیجا۔ ادارے میں آنے والے طلباء دو طرح کا ذہن لے کر آتے ہیں۔ بعض طلباء ادارے کو شفا خانہ سمجھتے ہیں اور بعض طلباء ادارے کو قید خانہ سمجھتے ہیں۔ رہنے والا مقید شفا خانے کے اندر بھی رہتا ہے اور مقید قید خانے کے اندر بھی رہتا ہے۔ جو قیدی قید خانے میں اپنے کو قیدی سمجھ کر، مقید سمجھ کر، انتظامیہ کے خلاف دل و دماغ میں بغاوت لے کر وقت پورا کر کے باہر نکلتا ہے، وہ پہلے کے مقابلے میں اس سے بڑا باغی بنتا ہے۔ جتنے ایام وہ قید میں رہا وہ تو اس کے ضائع ہو گئے، نکلنے کے بعد اس سے بڑا کوئی جرم کرنے کا منصوبہ لے کے نکلتا ہے۔ اور ایک مریض ڈاکٹر کے پاس رہتا ہے، ڈاکٹر کو اپنا ہمدرد سمجھتا ہے، شفا خانے کو اپنے لیے نعمت سمجھتا ہے، تو نکلنے کے بعد ڈاکٹر کے بتلائے ہوئے پرہیز کے مطابق کھانا پینا دواؤں کا استعمال کرتا ہے، وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ وقت دونوں کا لگا، قیدی کا قید خانے میں، بیمار کا شفا خانے میں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے یہ فرق بالکل واضح ہے۔ جو طلباء ادارے کو قید خانہ سمجھتے ہیں وہ رہنے کے ایام میں بھی محروم رہتے ہیں اور نکلنے کے بعد کوڑے اور خالی کے خالی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور جو طلباء ادارے کو شفا خانہ سمجھتے ہیں، اساتذہ کو اپنا مشفق و ہمدرد سمجھتے ہیں، وہ ادارے کا احترام بھی کرتے ہیں، وقت کا پورا استعمال بھی کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ لے کر نکلتے ہیں، اور اللہ دنیا میں ان سے ہی کام لیتا ہے۔ اداروں میں بڑی تعداد طلباء کی ہوتی ہے، ممکن ہے کہیں آپ کی سہولت میں کچھ کمی رہ جائے، آپ کے ذہن میں یہ ہو روز نہانے کو نہیں ملتا ہے، بیت الخلاء کم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیے گا اس عمر میں آپ اپنے آپ کو جتنی محنت کا عادی بنائیں گے، جفا کشی کا عادی بنائیں گے، اگلی زندگی میں اتنے ہی کامیاب ہوں گے۔ کسی کی خدمت کا انتظار نہ کریں، اپنا کام خود کریں اور ساتھی کا بھی تعاون کر دیں، تو انشاءاللہ دنیا میں کہیں آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ اور جہاں بہت زیادہ سہولتوں کی بات ہوتی ہے وہاں سے نکلا ہوا عملہ کسی مصرف کا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتلا دوں، ہمارے جو اکابر کے ادارے ہیں ان کے پاس بھی وہ اسباب ہیں کہ آپ کو ساری سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم وغیرہ وغیرہ، وہ طلباء کے لیے وہ تمام سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں،
جو بہت سے اداروں میں سہولتوں کے نام پر ہوتی ہے، لیکن ان اکابر کا کہنا یہ ہے کہ اس عمر میں اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی جب عادت ہوتی ہے تو زندگی میں کہیں ناکام نہیں ہوتا. اس لیے اس عمر کی کسی بھی مشقت کو اپنے لیے سعادت سمجھے، جفا کشی کو اپنی مستقبل کے لیے کامیابی کا زینہ سمجھے. اکثر ایسا ہوتا ہے، شوہر بیوی میں اختلاف ہوتا ہے، ٹل پھس جھگڑا ہو گیا، لڑکی گھر آ کر بیٹھ گئی. اگر گہرائی میں جائیے تو ہوتا کیا ہے، میکے میں بچیوں کو اتنا لاڈ پیار دیا گیا، کام بھی نہیں کرایا گیا، 10-11 بجے سو کر اٹھنا ہے، نئے گھر میں نہیں چلتا ایسا. یہی باتیں اختلاف کی بنیاد بنتی ہیں. اور جو مائیں اپنی بچیوں کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے تربیت صحیح دیتی ہے، کام کرنے کا عادی بناتی ہے، وقت کا پابند بناتی ہے، وہ بچیاں نئے گھر میں خوش رہتی ہیں، مطمئن رہتی ہیں، شوہر بھی مطمئن، خاندان بھی مطمئن اور نیک نامی کا ذریعہ بنتی ہے. ایک بات تو مجھے آپ سے یہ کہنی ہے. دوسری بات عزیز طلبا، یہی وقت، اسی وقت میں پڑھنے والے پڑھ کر علامہ بن جاتے ہیں اور نہ پڑھنے والے اپنا وقت ضائع کر کے جب یہاں سے نکلنے کے بعد بڑے اداروں میں جاتے ہیں، اس وقت صحیح طور پر اندازہ ہوتا ہے کاش ہم نے یہ کوتاہی دور کر لی ہوتی، یہ کمی دور کر لی ہوتی تو آج ہم ٹھوکریں نہ کھا رہے ہوتے. جو طلبا اچھے نمبرات سے کامیاب ہو کر امتیازی مقامات حاصل کرتے ہیں وہ آپ سے زیادہ تیز ہو، آپ سے زیادہ باصلاحیت، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے، لیکن کمیوں کو دور کرنے پر ان کی خود بھی توجہ ہوتی ہے، اساتذہ بھی توجہ کرتے ہیں اور اسی کو ٹارگٹ بنا کر تیاری کرائی جاتی ہے تو مستقبل ان کے لیے کامیابی کا زینہ فراہم کرتا ہے. کتابوں پر محنت کیجیے، آپ کی انجمن کا جلسہ ہے، آپ کے اساتذہ نے آپ کو نصیحت کی، آپ مطالعہ کیجیے، کسی بھی ایک موضوع پر مطالعہ شروع کیجیے. آسان طریقہ ہے، آپ نے سیرت پر مطالعہ شروع کیا تو سیرت کے سارے پہلوؤں کو آپ پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، مدنی زندگی، گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی، میدان جنگ کی زندگی، بحیثیت پیغمبر کے، بحیثیت صاحب شریعت کے، آپ کی حیثیت، آپ کا مقام، پھر اس کے بعد آپ کے خلفاء، پھر آپ کے صحابہ، پھر ہمارے اولیاء اللہ، محدثین، فقہاء، علماء، ان کی زندگیوں کو ہم پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں علوم کا ایک سمندر سما جائے گا. یہ ایک موضوع ہوا. اداروں پر آ جائیے، اداروں کی خدمات پر پڑھیے، شخصیات پر پڑھیے، ہزار کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں. کسی کتاب کو اٹھا لیجیے، ہفتے 10 دن، 15 دن، 25 دن کتابیں آپ کے انجمن کے اندر موجود ہے. پوری پلاننگ کتاب نکالیے، اس کا مطالعہ کیجیے. فرصت کے اوقات، دوپہر میں کھانا کھا کر آپ درسگاہ میں آ گئے، فوراً سو نہیں جاتے ہیں، 2 صفحے 4 صفحے آپ پڑھ لیجیے. رات میں آپ بستر پر جاتے ہیں، کچھ دیر پڑھ لیجیے. اس کی عادت ڈالیے کہ پڑھتے پڑھتے آنکھ لگے، کتاب بند کر کے ہم سو جائیں. دیگر مشغولیات بتلانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. وہ ساری لغویات جن کے اندر ہم ٹائم ضائع کر رہے ہیں، دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے، کھیل میں کون جیتا کون ہارا، الیکشن میں کون جیتا کون ہارا، سرکار کس کی بنے گی. ارے عزیز طلبا، یہ تمہارا کام نہیں ہے. تم جس 4 دیواری کے اندر، جس کمپاؤنڈ کے اندر رہ رہے ہو، یہاں تمہارا مشغلہ پڑھنا اور پڑھانا ہونا چاہیے. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، مرق ہوں گے کفن اپنا. جب آپ 8-9 سالہ دور کو محنت کے ساتھ استعمال کریں گے، کامیابی کے ساتھ ایک نشانہ بنا کر، ٹارگیٹ بنا کر محنت کریں گے تو وہ دن دور نہیں، آپ پڑھ کر فارغ نہیں ہو پائے ہوں گے. اداروں سے آپ کو دعوتیں آئیں گی، جس طرف آپ رخ کریں گے کامیابی آپ کے قدم چومے گی. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، بنانا ہے، کامیاب انسان بننا ہے. میں آپ کو بتلا دوں، مدرسہ شاہی مراد آباد میں مفتی شبیر احمد صاحب میرے زمانے میں 92 میں پڑھتے تھے، آگے تھے ہم سے، غریب گھرانے کے تھے، کوئی پرسان حال نہیں تھا، لیکن صرف اور صرف مطالعہ، صرف اور صرف تعلیم، کتاب کے کیڑے تھے. وہ ایک وقت کھانا کھاتے تھے، صبح سے شام تک خالی پڑھنا، خالی پڑھنا. جب تک باندہ میں رہے تو، دارالعلوم رہے تو، جب دارالعلوم میں وہ ٹاپ کیا انہوں دورے کے اندر، ان کو پڑھانے کا موقع دیا گیا. اثر بعد طلبا ان کو گھیرے رہتے تھے، اصابات طلبا گھیرے رہتے تھے، چھٹی کے اوقات میں طلبا گھیرے رہتے تھے. کم سے کم 25 سال انہوں نے محنت کی. آج ہندوستان کے صف اول کے ممتاز علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے.
मुमताज मुफ्ती आले कलाम में शुमार होता है। फ़िक़्ह एकेडमी के अंदर जिन लोगों से आखिरी राय मांगी जाती है कि आपकी क्या राय है, उसमें उनका शुमार होता है। हुजूम में बुलबुल हुआ चमन में, किया जो गुल ने जमाल पैदा, कमी नहीं कदरदां की अकबर, करे तो कोई कमाल पैदा। अजीज तलबा, इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ। हो सकता है मेरी बात लंबी हो गई हो, उसके लिए माजरत चाहूंगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।